مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا پر ہے ہمارا دین کو ماننا، نمبر 2 ہے دین کو سیکھنا، نمبر 3 ہے دین کے مطابق عمل کرنا، نمبر 4 ہے دین کو پہنچانا۔ یہ 4 ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہماری دین کو ماننا، کہ جو اللہ نے ہمیں دین حق دیا ہے ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، اس پر عقیدہ رکھیں، اس پر ایمان رکھیں۔ یہ پہلا نمبر ہے اور یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ کوئی ایک انسان بھی دین کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دین کو ماننا یہ پہلا نمبر ہے، کہ جو بھی قرآن کے اندر ہے وہ حق اور سچ ہے، جو ہمارے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے بتلایا سکھلایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ انہوں نے جو دین پیغمبر نبی سے لیا ہے اور اپنے شاگردوں تابعین کو دیا ہے یہ وہ حق ہے اور اس کو ماننا فرض ہے۔ یہ پہلا نمبر ہے۔ پھر اس دین کو سیکھنا، کہ اس دین کے اندر میں نے نماز کو مانا ہے تو اب نماز ہے کیا، اس کا علم کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنی نمازیں ہیں، ان میں سے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے سنت مؤکدہ ہیں، کتنی سنت غیر مؤکدہ ہیں، کون سی نوافل وہ ہیں جن کے اوقات متعینہ ہیں اور کون سے نوافل وہ ہیں جن کے اوقات متعین نہیں ہیں، وہ کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں۔ مثلا اشراق کے نوافل ہیں، ان کا ایک وقت ہے، پھر چاشت کے نوافل ہیں، ان کا ایک وقت ہے، اوابین کے نوافل ہیں، ان کا ایک وقت ہے، تہجد کے نوافل ہیں، ان کا وقت ہے۔ لیکن قضاء حاجت کی نماز پڑھنی ہے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں کسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کچھ نوافل وہ ہیں جن کے اوقات شریعت کی طرف سے متعین ہیں اور کچھ نوافل وہ ہیں جن کے کوئی اوقات متعین نہیں ہیں۔ تو اب یہ میں نے ایک نماز کی مثال دی ہے کہ جب ہم نے نماز کو مانا ہے تو پھر نماز کو سیکھنا ہم پر فرض ہو گیا۔ ہم نے زکوٰۃ کو مانا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، روزے کو مانا ہے روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو جس چیز کو دین سارے کو ہم نے مانا ہے تو اس دین کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایک گروہ، کوئی ایک جماعت، کچھ افراد ہر محلے میں سے، ہر کنبے میں سے، قبیلے اور خاندان میں سے دین کو سیکھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے فرض وہ ادا کر رہے ہیں، فرض وہ ادا کر رہے ہیں۔ ثواب تو انہی کو ملے گا جو سیکھ رہے ہیں، لیکن باقی کنبہ قبیلہ بھی ترک فرض کے گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر پورے قبیلے میں سے، پورے کنبے میں سے، پورے خاندان میں سے، پورے علاقے محلے میں سے کوئی جماعت، کوئی گروہ، کچھ افراد بھی دین سیکھنے کے لیے لگے ہوئے نہیں ہیں تو پھر سارا محلہ، سارا کنبہ، سارا قبیلہ، سارا خاندان فرض چھوڑنے کا گناہ گار ہے۔ عام بات نہیں چھوڑ رہا، فرض چھوڑی بیٹھا ہے، اور فرض کا چھوڑنا حرام ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اب ان کا سیکھنا، پھر خصوصاً جو بندہ دنیا میں جس شعبے میں کام کرتا ہے اس شعبے کے احکام شریعت کے سیکھنا یہ اس پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اعلان فرمایا تھا کہ مدینہ طیبہ کے بازار میں اس بندے کو تجارت کرنے کی اجازت ہوگی جو پہلے تجارت کا طریقہ شریعت کے مطابق والا سیکھے گا۔ جب تک وہ تجارت کا طریقہ سیکھے گا نہیں کہ شریعت میں تجارت کیسے جائز ہے کیسے ناجائز ہے تو اس کو مدینہ طیبہ کے بازار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو اب ترقی کر گئے، وہ جی فلاں کاروبار کے لیے
انسٹیٹیوٹ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لفظ انگلش کا، کہ جی وہ ادارے قائم ہیں، وہ پہلے سکھاتے ہیں بندے کو کاروبار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ ادارہ بنایا تھا کہ پہلے دکانداری شریعت کے مطابق سیکھو، پہلے تجارت شریعت کے مطابق سیکھو، پھر بازار میں جا کے تجارت اور دکانداری کرو۔ جو بندہ جس شعبے سے منسلک ہے، جو بھی دنیا میں اپنا پیشہ کام کرتا ہے، اس کو شریعت کے مطابق اس کا علم ہونا یہ فرض ہے اس پر، ورنہ وہ گناہ گار ہے۔ تو ایک دوسرا نمبر ہے دین کا سیکھنا، پھر تیسرا نمبر ہے دین پر عمل کرنا، تعلیم دین، اس کے بعد ہے تعمیل دین، عمل کرنا۔ اگر میں نماز کا صحیح طریقہ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے، تو میں کبھی بھی نماز والا عمل صحیح نہیں کر سکتا۔ صحیح علم فرض ہے، صحیح علم شرط ہے صحیح عمل کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں علم عمل کا امام ہے۔ جیسے امام آگے تھا نماز پڑھائی ہے، ہم سارے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اگر وہ صحیح کر رہا تھا تو ہم سارے صحیح کر رہے تھے، اگر وہ غلط کر رہا تھا تو ہم سارے غلط کر رہے تھے، امام کے پیچھے تھے۔ تو بالکل میرا علم میرے عمل کا امام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا علم اس کے عمل کا امام ہے۔ جیسا اس کو علم ہے ویسا اس نے عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر طریقہ ہی ایک کام کا فرض کریں کپڑا سینا ہے، ایک آدمی کو سینے کا طریقہ صحیح نہیں آتا تو وہ سیے گا بھی صحیح نہیں۔ جو آدمی جس کام کو کر رہا ہے پہلے اس کا صحیح طریقہ سیکھنا جاننا یہ فرض ہے، پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اور عمل کے بعد پھر اگلا نمبر جو چوتھا ہم پر لازم ہے وہ ہے تنفیذ دین، تعلیم دین، تعمیل دین، اور چوتھا نمبر ہے ہم پر وہ ہے تنفیذ دین۔ تنفیذ دین کا معنی دین کو پھیلانا، دین کو معاشرے میں، ماحول میں، سوسائٹی میں نافذ کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ میرا ایک جسم جو ہے یہ میرا ملک ہے، یہی میری ایک سلطنت ہے، یہی ایک پورا ملک ہے، میں نے اس ملک پر اسلام نافذ کرنا ہے۔ میرا جو گھر ہے وہ میری سلطنت ہے، وہ میری ایک حکومت ہے، وہ میرا ایک ایریا ہے، وہ میرا ایک ملک ہے، میں نے اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنا ہے۔ پھر میرا محلہ ہے، میری گلی ہے، میری تحصیل ہے، میرا ضلع ہے، میرا ڈویژن ہے، میرا صوبہ ہے، میرا ملک ہے، پورا عالم اسلام ہے، اس لیے کہ دینی نظریات کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہیں۔ شریعت کے مسئلے میں ایک ہندو پاکستان میں رہتا ہے اور اس کا دوسرا بھائی ہندو انڈیا میں رہتا ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب ان دو بھائیوں میں سے ایک مر جاتا ہے، پاکستان والا مر جاتا ہے یا انڈیا والا مر جاتا ہے، اور جس مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا بھائی جو دوسرے ملک میں زندہ ہے وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک بدل گیا، کنٹری بدل گئی، سلطنت بدل گئی، لہٰذا اس کی وراثت اس دوسرے ملک والے بھائی کو نہیں ملے گی، چاہے جائے کہ وہ عارضی طور پر ویزا لے کے اس وقت بھائی کے پاس ہی موجود تھا، اس کے جنازے کفن دفن میں شریک تھا، لیکن باشندہ وہ دوسری کنٹری کا ہے تو اب یہ اپنے بھائی کا وارث نہیں ہے۔ نان مسلم لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، غیر مسلم لوگوں کے لیے یہ قانون ہے، لیکن مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، دنیا جہان کے کسی پہاڑ میں ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، اس کے لیے کوئی سرحدات نہیں ہیں۔ اس کا عزیز دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی ہے، وہ فوت ہوگا تو وارث وہی مسلمان بنے گا۔ یہ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے یہ ہے۔ اس لیے کہ اسلامی نظریات کے اندر کوئی سرحدات حائل اور رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں سارے کے سارے کا جسد واحد، وہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم ہے میرا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم بے چین ہوگا، جسم کے کسی حصے کو بھی آرام نہیں آئے گا۔ مثلا آنکھ میں تکلیف ہے لیکن روٹی نہیں کھائی جا رہی،
پانی نہیں پیا جا رہا، کیوں؟ بھئی معدہ تو ٹھیک ہے تیرا، کھانا پینا کیوں متاثر ہے؟ وہ جی آنکھ میں بڑا شدید درد ہے، پاؤں کی ایک انگلی میں، ہاتھ کی ایک انگلی میں تکلیف ہو، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے، بھی آنکھیں تو ٹھیک ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بجی انگلی میں درد ہے، انگلی میں تکلیف ہے۔ تو جیسے یہاں جسم کا ایک حصہ اگر متاثر ہو تو اس کا اثر پورے وجود پہ پڑتا ہے، تو ایسے ہی ہم سارے مسلمان ایک جسم ہیں، کوئی ایک مسلمان اس کی جان کو تکلیف، اس کے مال کو تکلیف، اس کی عزت کی تکلیف، اس کے گھر کا مسئلہ ہم سارے اگر محسوس کرتے ہیں اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں وہ جی اس کا مسئلہ وہ جانے، مجھے کیا ہے، میرا کیا ہے، تو پھر اس کا تو جو ہوگا سو ہوگا، میں اپنے بارے میں سمجھوں کہ میرے اندر اسلام نہیں ہے۔ اگر میرے اندر اسلام ہوتا تو مجھے دوسرے بھائی مسلمان کی تکلیف کا احساس ہوتا، اس کے نقصان کا احساس ہوتا۔ تو اس لیے تنفیذ دین کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا، اپنے گھر پر بھی نافذ کرنا، اپنے محلے میں نافذ کرنا، اپنے قرب و جوار میں اس کے نفاذ کی، اس کی تبلیغ کی، اس کے پھیلانے کی محنت کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ یہ 4 کام میں نے عرض کیے۔ نمبر 1 دین کو ماننا، نمبر 2 دین کو سیکھنا، نمبر 3 دین کے مطابق عمل کرنا، اور نمبر 4 دین کو پھیلانا، دین کو نافذ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں یہودیوں کی یہ کوتاہی بیان کی ہے، عیسائیوں کی یہ کوتاہی بیان کی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ لوگ جانتے تو ایسے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ 1000 بچہ بھی سامنے کھڑا ہو تو بندہ اپنے بیٹے کو تو پہچانتا ہے، یہ نہیں کہتا یار اتنے زیادہ بچے ہیں، بہت سارے بچے ہم شکل ہیں، پتہ نہیں ان میں سے میرا بیٹا کون سا ہے، مجھے نہیں پہچانا جا رہا، ان شکلوں میں مل جل گیا ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اپنی اولاد جو اپنے ہاتھوں میں پلی ہے، اپنی اولاد جو اپنی گود میں پلی ہے، اس کو ہر بندہ جانتا ہے۔ تو قرآن نے تشبیہ دے کے کہا کہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لحاظ سے ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اپنا بیٹا ہونا جانتے ہیں، لیکن اس جاننے سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، وہ اس جاننے کے باوجود بھی مسلمان نہیں کہلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا نمبر ہی نہیں تھا، وہ مانتے نہیں تھے۔ آج ہم بھی دین کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی نمازیں ہیں، ہمیں پتہ ہے جی زکوٰۃ اسلام میں ہے، ہمیں پتہ ہے جی رمضان کے روزے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی اسلام میں 6 کلمے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی اسلام میں حلال حرام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سود حرام ہے، بس ہمیں پتہ ہے۔ وہ جو جاننا ہے، اگر مانتے نہیں ہیں تو صرف جانتے ہیں، تو جانتے تو یہودی بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں تورات انجیل زبور دی تھیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے تھے، ایسی معرفت رکھتے تھے، ان کو ایسا تعارف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں۔ آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی صرف دین کو جانتے ہیں، اگر ہم مانتے ہوتے تو پھر نماز کے لیے ہمیں اٹھانا نہ پڑتا، ہم خود اٹھتے بلکہ دوسروں کو اٹھاتے، ہر ایک کا یہ جذبہ ہوتا کہ کوئی مجھے نہ کہے بلکہ میں دوسروں کو کہوں گا۔ آج 1000 چکر لگانے پڑتے ہیں، 1000 مرتبہ کنڈے کھٹکانے پڑتے ہیں، تبلیغ والے پھر رہے ہیں، مولوی واز کر رہا ہے، مولوی درس دے رہا ہے، مولوی جمعے پہ بات کر رہا ہے، مولوی نکاح کے موقع پہ بات کر رہا ہے، مولوی جنازے کے موقع پہ بات کر رہا ہے، بار بار ہمارے کان سن رہے ہیں بھائی 5 نمازیں اسلام میں فرض ہیں، بھائی 5 نمازیں اسلام میں فرض ہیں۔ نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنا دین ضائع کر دیا۔
हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक नमाज जान बूझ कर छोड़ दी फ़क़द काफ़रा, वो बेचारा काफरों की लिस्ट में चला गया। उसने ऐसा काम किया जो काम मुसलमान तो कर सकता ही नहीं है, ये काम तो कुफ्र वाला है कि जान बूझ के नमाज छोड़ दी, कोई उज़्र शरई नहीं था। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। ये हमारी मस्जिद की छत के 2 सतून हैं, ये 2 सतून अभी गिरा दो छत नहीं रहेगी, छत अभी धड़म से गिर पड़ेगी। किसी भी मकान में, कमरे में, किसी भी इमारत और बिल्डिंग में जो सतून है, जो पिल्लर है, जिस पर इमारत खड़ी है, उसको गिराओ, क्या वो छत खड़ी रहेगी? तो हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं दीन का सुतून नमाज है। जब नमाज नहीं है तो फिर दीन वाली छत कहाँ रहेगी? इसलिए हम भी सिर्फ जानते हैं कि इस्लाम में नमाजें हैं। मेरे भाई, जानने से अगर काम बनता होता तो फिर यहूदियों को हम काफिरों में शुमार न करते, ईसाइयों को हम काफिरों में शुमार न करते। हमारा कुरान कह रहा है कि यहूदी हमारे नबी को नबी होना जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आज हमारा मसला भी यही है, हम अपना सारा दीन जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वरना अगर दिल मान चुका होता, कुत्ते को हराम होना माना, तो किसी मुसलमान को कुत्ता खाते हुए देखा? सूद को अगर हराम ऐसे मानते होते जैसे कुत्ते को हराम मानते हैं, तो फिर क्या कोई मुसलमान सूद खा रहा होता? कोई मुसलमान अपनी बहन बेटी की विरासत खा रहा होता? कोई मुसलमान झूठ धोखा हराम का कमाया हुआ खा रहा होता? जैसे कुत्ते को हराम माना है, सिर्फ जाना नहीं है, माना है, कोई नहीं खाता, लेकिन सूद को हराम हम जानते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए खाए जा रहे हैं। झूठ और धोखे की कमाई को हम हराम जानते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए खाए जा रहे हैं। तो नमाजों का फ़र्ज़ होना, रोज़े ज़कात का फ़र्ज़ होना, ये भी गोया हम जानते हैं कि हाँ इस्लाम में हैं। अगर हम मानते होते तो फिर हमें यूँ मेहनत की ज़रूरत न होती, हम खुद ब खुद दूसरों पर मेहनत कर रहे होते कि हमारे घर का कोई एक बंदा भी नमाज से खाली न रह जाए। वरना जो नमाज घर में एक बंदा छोड़ता है, सारे घर का नुकसान होता है। नहूसत सारे घर पे पड़ती है, बेबरकती सारे घर में पड़ती है। कितनी मेहनत से, खून पसीने से, दूसरों की बातें सुन सुन करके हम दिहाड़ी करके मजदूरी ले आते हैं, लेकिन नमाज छोड़ के अपनी उस खून पसीने की कमाई को अपने लिए बेबरकत बना देते हैं, नहूसत वाला बना देते हैं। कितना हम नुकसान करते हैं अपना। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये यहूदी ईसाई जिनको हमने किताबें दी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपनी औलादों को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जानने के इल्म को दूसरों के सामने छुपाते हैं और झूठ बोल देते हैं कि ये नबी नहीं है, इसलिए मानते नहीं हैं। व इन्ना फ़रीक़म मिनहुम, और बेशक एक गिरोह उन्हीं में से, ला यक्तुमूनल हक़्क़ा, अलबत्ता वो छुपाते हैं हक़ को, वहुम यअलमून, हालांकि उनको इल्म है, वो जानते हैं। किस बात को? अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, कि हक़ वही है जो आपके रब की तरफ से आया है। हमारा सारे का सारा दीन वही है जो रब की तरफ से आया है। जो हमने खुद बनाया हो वो दीन नहीं है, वो रस्में हैं, वो रिवाजात हैं, वो हमारी बनाई हुई खराफात हैं, वो बिदआत हैं। जो दीन वही है जो रब की तरफ से आया है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, हक़ वही है जो आपके रब की तरफ से आया है। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस हरगिज़ आप शक करने वालों में से ना होइए दीन के बारे में। शायद पता नहीं ऐसा है, पता नहीं ऐसा नहीं है, मौलवी कहते हैं, बस शक वाली बात आ गई तो ईमान गया। ईमान यकीन का नाम है। शक ज़रा भी आया दीन की किसी मसले के बारे में तो फिर ईमान नहीं रहता। इसलिए दीन के मसले में बंदे को यकीन करना चाहिए, शक से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल अता फरमाए।